بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کفار مکہ سے چھپ چھپا کر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے تو کفار مکہ کی نیندیں حرام ہو گئی تھی اور وہ لوگ دونوں حضرات کی تلاش میں مکہ کے چاروں طرف پھیل گئے اور یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد اور اس کے ساتھی ابوبکر صدیق کو زندہ یا مردہ تلاش کر کے لائے اسے 100 اونٹ انعام میں ملے گا۔ انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی تلاش میں چل پڑے۔ چلیے آگے کا واقعہ سنتے ہیں۔ مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں جا چھپے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق غار میں داخل ہوئے اور اپنی چادر کو جھاڑو بنایا اور اسی سے غار کی صفائی کی۔ پھر اسی چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا جس سے کیڑا مکوڑا اور زہریلے جانور کے آنے کا اندیشہ تھا۔ ابھی ایک سوراخ بند کرنا باقی تھا کہ چادر ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ سوراخ بند نہ کر سکے۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق پر، انہوں نے اس سوراخ کو اپنے پیر کے انگوٹھے سے بند کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موذی جانور تکلیف نہ پہنچا سکے۔ سب کچھ ٹھیک کرنے کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، یا رسول اللہ، اندر تشریف لے آئیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا سر مبارک اپنے زانوں پر رکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر سو جائیں تاکہ سفر کا تھکان دور ہو جائے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی زانوں پر سر رکھ کر سو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق غار کے سوراخ پر پاؤں رکھ کر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جس سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں رکھا تھا وہ بالدر حقیقت کسی زہریلے سانپ کا تھا۔ جب سانپ کے آمد و رفت کا راستہ بند ہو گیا تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے میں ڈس لیا۔ سانپ کے ڈسنے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پیر سوراخ پر سے نہیں ہٹایا، اس اندیشے سے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن زہر تو زہر ہے، اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور قوت برداشت سے باہر ہو کر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جب آنسو کا قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی حالت غیر کو دیکھ کر وجہ پوچھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنا انگوٹھا سوراخ سے باہر نکالو۔ پھر آپ نے اس پر اپنا لعاب دہن مبارک لگا دیا۔ آپ کے لعاب دہن کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق کو فوراً آرام مل گیا اور ان کی ساری تکالیف دور ہو گئی۔ انعام کے لالچ میں کفار مکہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ چند لوگ آپ کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے نشان قدم کو دیکھ کر اس جگہ پر بھی آ پہنچے جہاں آپ اور حضرت ابوبکر صدیق چھپے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو قریب آتا دیکھا اور ان کے پیروں کی آہٹ کانوں کو سنائی دی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن سروں پر آ کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مگر جس کا اللہ محافظ ہو اسے کون پکڑ سکتا ہے۔ غیبی نصرت سے مکڑی نے غار پر جالا تان دیا اور جنگلی کبوتروں نے غار کے منہ پر ہی انڈے دے دیے۔ جب وہ لوگ غار کے بالکل پاس آئے تو وہ اس خیال سے غار کے اندر جا کر تلاش نہیں کیا کہ جالے کا تناؤ اور انڈوں کا نظر آنا اس بات کی علامت تھی کہ کسی نے غار کے اندر قدم نہیں رکھا ہے۔ اگر کوئی اندر جاتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور انڈے پھوٹ جاتے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر وہ لوگ غار کے منہ پر سے ہی واپس ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کھلی غیبی مدد فرمائی۔ 3 دن تک دونوں حضرات اسی غار میں رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر روزانہ رات میں آ کر کفار کے حالات سے آگاہ کر رہے تھے
اور حضرت اسما بنت ابی بکر کھانا پہنچانے کا ذمہ لے رکھی تھی۔ 3 دن پورے ہونے پر عبداللہ بن اریقط 2 اونٹ لے کر پہنچا۔ ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور دوسرے اونٹ پر حضرت ابو بکر اور ان کے پیچھے ان کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ سوار ہوئے، اور عبداللہ بن اریقط اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اور چاروں صاحبوں نے دریا کے کنارے کنارے ایسی راہ سے مدینے کا رخ کیا جس طرف سے بہت کم آدمی چلتے تھے۔ قافلہ رات بھر چلتا رہا۔ صبح حضرت ابوبکر صدیق نے قافلے کو ایک چٹان کے پاس روکا اور اس پر بستر بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ اس پر آرام فرمائے، اور خود کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے نکل گئے۔ اور جلد ہی انہوں نے بکری کے دودھ کا انتظام کیا اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس کا لسی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب سورج ڈھلا تو اس مقدس قافلے نے آگے کا سفر شروع کیا۔ اگرچہ وہ مقدس قافلہ مدینہ کا مشہور راستہ چھوڑ کر ایک ایسے راستے سے جا رہا تھا جہاں سے کوئی سفر نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی یہ لوگ خوف سے محفوظ نہ تھے اور کہیں سے بھی دشمن کے آ جانے کا خوف لگا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک مشہور پہلوان سراقہ بن مالک مدلجی، اس کو کسی نے بتایا کہ میں چند لوگوں کو دریا کے راستے جاتے دیکھا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سمجھ گیا یقیناً یہ محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر کا قافلہ ہے، مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ 100 اونٹ کے لالچ میں اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتلائی تاکہ اس کے حصے کے 100 اونٹ میں سے کسی کو کوئی حصہ نہ ملے۔ ایک نہایت تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا، نیزہ اور تیر کمان لے کر چل دیا، اور جلد ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے قریب پہنچ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، سراقہ بن مالک پیچھے چلا آ رہا ہے، قریب ہے کہ ہم پکڑے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جو غار میں دے چکے تھے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کامیابی کے خواب میں مستغرق گھوڑے کو ایل لگائے آندھی کی طرح قافلے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا۔ گھوڑے کا دھسنا تھا کہ سراقہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ محمد کے بددعا نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بددعا سے کوئی ہلاک ہو، اس لیے بلا تکلف آپ نے معاف فرما دیا، اور اس کے گھوڑے کا دھسا ہوا پاؤں زمین سے نکل گیا۔ لیکن 100 اونٹ کے لالچ نے اس کو اندھا بنا دیا تھا۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلہ کا دوبارہ پیچھا کرنے لگا، مگر اس بار گھوڑا چھاتی تک زمین میں دھس گیا۔ اب تو سراقہ گھبرا اٹھا اور سمجھ گیا کہ یہ بلائے آسمانی ہے، محمد تک پہنچنا ناممکن ہے، اس لیے نہایت عاجزی کے ساتھ معافی مانگنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ معاف کیا۔ اس مرتبہ سراقہ نہایت عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور التجا کیا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے لے۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ ان سے فرمایا، ہمارے متعلق کسی کو نہ بتلانا۔ سراقہ وہاں سے واپس ہوا اور جو کوئی بھی راستے میں ملا اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ محمد ادھر نہیں گئے ہیں، میں بہت دور تک تلاش کر کے آ رہا ہوں، اور سب کو ساتھ لے کر مکہ واپس آ گیا۔